السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلباء، مشکوٰۃ المصابیح کے اس درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم باب النظر الی المکتوبہ و بیان العورات اول کی بعض احادیث آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے فصل ثانی کی بھی کچھ احادیث آئیں گی۔ پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ام سلمۃ استاذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامۃ فامر ابا طیبۃ ان یحجمها قال حسبت انه كان اخاها من الرضاعة او غلاما لم يحتلم، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، انہوں نے استاذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی الحجامتی، حجامہ لگانے کے سلسلے میں، حجامہ کرانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ہے۔ حجامہ اصل میں یہ ایک طریقہ علاج، خون کے اندر خرابی آنے کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جسم کے اندر، ان بیماریوں کو درست کرنے کے لیے حجامہ لگایا جاتا ہے، سینگی جسے بولتے ہیں۔ اور آج کل اس کا بہت چلن ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کچھ ٹائم کے لیے یہ ایک طرح سے متروک سا ہو گیا تھا، ابھی کچھ 10-15 سال کے بیچ میں، لیکن اب پھر دوبارہ سے اس کا چلن ہو رہا ہے، لوگ سنت نبوی کی طرف دوبارہ سے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تکلیف رہی ہوگی، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجامہ کے تعلق سے اجازت طلب کی کہ میں حجامہ کرانا چاہتی ہوں، آپ اس کی مجھے اجازت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فامر ابا طیبۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم دیا۔ ابو طیبہ یہ کنیت ہے، ان کا نام دینار، یا بعض لوگوں نے کہا نافع، یا اسی طرح سے میسرہ بعض لوگوں نے کہا ہے، اور بنی حارثہ کے یہ غلام تھے۔ اور یہ بچنا یا حجامہ جو ہے کیا کرتے تھے، تو ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ان یحجمها، کہ وہ ان کے حجامہ کریں، یعنی بچنا لگائیں۔ حجامہ یا حجم، وہ ان کے بچنا لگائیں۔ قال، راوی کہتے ہیں یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسبت، میں گمان کرتا ہوں، انہ کان اخاها من الرضاعۃ، کہ ابو طیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، رضائی، یعنی دودھ شریک بھائی تھے۔ رضاعت مطلب دودھ شریک ہو۔ او غلام لم يحتلم، یا ابھی بچے تھے جو بالغ نہیں ہوئے تھے۔ غلام کہتے ہیں ایسے لڑکے کو جو ابھی بالغ نہیں ہوا، اسی کی جمع تھی غلمان۔ او غلام لم يحتلم، یا اسی طرح سے وہ لڑکے تھے جو بالغ نہیں ہوئے تھے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حجامہ
लगाने के लिए गैर महरम के सामने आया जा सकता है। लेकिन हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी वजाहत इस तरह से भी की, मुमकिन है कि ये उनके भाई रहे हों रज़ाई हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, और या फिर ये बच्चे हों, गुलाम हों, अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, इनसे पर्दे की कोई जरूरत और हाजत ना हो। ये हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गोया के इस पे हदीस के अंदर तशरीफ फरमाई। लेकिन इस बात पर उलमाए उम्मत का एक तरह से इजमा है और सभी इस बात के कायल हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी जिस्म के अंदर औरत के पैदा हो गई है तो उस बीमारी का इलाज कराने के लिए गैर महरम के सामने भी आया जा सकता है और उससे इलाज कराया जा सकता है, उससे इलाज कराया जा सकता है। और ये हदीस इस बात की दलील है। अगर अबू तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भाई ही मान लिया जाए या इसी तरह से गुलाम भी मान लिया जाए जो अभी बालिग नहीं हुए हों, तो ऐसी सूरत में भी इसमें इस बात की वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है कि इलाज के लिए गैर महरम के सामने नहीं आया जा सकता, क्योंकि ये एक शरई मजबूरी है, ये एक शरई जरूरत है, एक मजबूरी है। मजबूरी के तहत इलाज करना बहरहाल डॉक्टर के सामने, जो मोतबर डॉक्टर हो उसके सामने इलाज के लिए आने में कोई हरज की बात नहीं है। यहाँ इस हदीस को इसी बात के जाहिर करने के लिए बयान किया गया है कि गैर महरम के सामने मरीज गोया के एक तरह से वो पर्दे की चीज नहीं है, यानी उससे जो चीजें जरूरत की हैं, जहाँ इलाज कराना जरूरी है, उन जगहों को डॉक्टर देख सकता है और ये पर्दे में नहीं आती है। इसको इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। दूसरी हदीस वन जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नज़रिल फुजाती फ़अमरनी अन अस्रिफ़ा बसरी, रवाहु मुस्लिम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया अन नज़रिल फुजाती, अचानक की नजर से, फुजा फा के जम्मा के साथ और जीम और उसके बाद अलिफ और फिर हमजा और ता, बोल वाली ता, फुजाती मद के साथ पढ़ेंगे, अचानक को कहते हैं। और इसी तरह से इसमें एक दूसरी लुगत भी है और वो है फा के फतहा के साथ, फजाती, और ऐसी सूरत में अलिफ नहीं होगा, अलिफ मद्दा नहीं होगा, फजाती, अचानक किसी चीज का रौनमा हो जाना, किसी चीज का एकदम सामने आ जाना, तो ये होता है अचानक। तो अचानक की नजर, अन नज़रिल फजा, अचानक की नजर के बारे में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसका क्या हुक्म है। यदि कोई औरत आ रही है सामने से, या इसी तरह से दरवाजा है, दरवाजा लगा हुआ है, अचानक हवा चली और दरवाजा खुल गया और नजर पड़ गई किसी अजनबिया औरत पर, तो ये अचानक की नजर, इसके ताल्लुक से मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। फ़अमरनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया अन अस्रिफ़ा बसरी, कि मैं अपनी निगाह को फेर लूं। अन अस्रिफ़ा, कि मैं फेर लूं, सरफ़ा यस्रिफ़ु फेरना होता है, तो अना अस्रिफ़ा बसरी, कि मैं अपनी निगाह को फेर लूं, यानी अचानक की जो निगाह पड़ी है, जो मेरे कस्दो इरादे के बगैर पड़ गई है, तो अब मैं उसे फेर लूं, बार बार टकटकी बांध कर उसे देखता न रहूं, क्योंकि ये अचानक की जो निगाह है ये मुआखज़े से खाली है, इस पर कोई गुनाह नहीं है, शरीयत ने इस पर कोई गुनाह नहीं रखा है, इस पर कोई अज़ाब नहीं रखा है शरीयत ने। हाँ, अलबत्ता अब इसके बाद वो हमेशा बार बार उसे देखता रहेगा और उसके अंदर जो है तमाम और पेश हमेशगी कर लेगा, देखता ही रहेगा बार बार, तो फिर ऐसी सूरत में वो गुनाहगार होगा।
रवाह मुस्लिम, इसके इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। ये हदीस भी इस बात की दलील है कि अचानक अगर निगाह पड़ जाती है तो ऐसी सूरत में पर्दे की चीज पर तो ये काबिल मुआखजा नहीं है। और दूसरी बात, इस हदीस में इस बात का भी इशारा है कि अगर कोई आदमी पर्दे की चीज को अचानक नहीं बल्कि बक़स्दो इरादा देखता है तो फिर ऐसी सूरत में वो गुनाहगार होगा। गोया कि उसने शरीयत की मुखालफत की और इस मुखालफत की वजह से उसको सजा मिलेगी। ये हदीस इस हदीस में इस बात की तरफ भी इशारा है। तो ये उलमा ने कि ये हदीस इस बात की तरफ भी दलालत करती है कि औरत का चेहरे को छिपाना ये वाजिब और जरूरी नहीं है अगर वो जरूरत से निकली है, बल्कि सुन्नत और मुस्तहब है। सुन्नत और मुस्तहब है क्योंकि मर्द के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो अपनी निगाह को फेर ले। और इसी तरह से कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि मोमिनों से कह दीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें। तो ये मर्द और औरत दोनों के लिए हुक्म है। अब औरत अगर जा रही है तो मर्द के लिए भी लाजमी है कि उसकी तरफ निगाह उठा कर ना देखे, उसको ना देखे बार बार। अचानक अगर निगाह पड़ गई तो एक अलग मसला है। और अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अगर वो खुद पर्दा कर लेती है और निगाहें नीचे करके चलती है तो ये उसके लिए भी बेहतर है। अलबत्ता इस हदीस से ये गोया के बात माने कहीं चेहरा खोल कर भी चल सकती है। तो मुस्लिम ने इसके इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। इसके बाद तीसरी हदीस है वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मराअता तुक़बिलु फी सूरति शैतान व तुदबिरु फी सूरति शैतान इज़ा अहदकुम अअजबतहु अल मराअत फवक़अत फी क़ल्बी फलयअमिद इला इम्राअतिही फलिवाक़िहा फ़इन्न ज़ालिका यरुद्दु मा फ़ी नफ़्सिही रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल मराअत, बेशक औरत, तुक़बिलु फ़ी सूरति शैतान, अक़बल युक़बिलु से वाहिद मुन्नस गायब का सिगा है, तुक़बिलु आगे से आती, यानी कोई आगे से आ रहा है सामने से, या कोई औरत आ रही है तो उसे कहा जाएगा तुक़बिलु, यानी वो आगे से आ रही है। और अगर पीछे से आ रहा है तो तुदबिरु, जैसा कि इसमें आया हुआ तुदबिरु फी सूरत शैतान, तो आगे से आना अक़बला युक़बिलु इक़बाल, और इसी से तुदबिरु वाहिद मुन्नस गायब का सिगा, यानी आगे से आती है। औरत आगे से आती है यानी सामने से आती है। फी सूरत शैतान, शैतान की सूरत में, और शैतान की सूरत में इसे जो तशबीह दी गई वो उसके वसवसे की वजह से, जो उसको देखकर जहन में वसवसे पैदा हो जाते हैं, गलत गलत ख्याल पैदा होते हैं। वो तुदबिरु फी सूरत शैतान, और इसी तरह से आपने फरमाया कि और पीछे से भी आती है शैतान की सूरत में, यानी अगर पीछे से आ रही है और आगे निकलती हुई चली गई तो अब ऐसी सूरत में भी वो शैतान की सूरत में आ रही है। तो दोनों ही सूरतें ये औरत की इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। यहाँ असल में एक मुस्लिम की रवायत है, चुनाचे आगे उसका जिक्र आएगा। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इदा अहदकुम, दाल पर फतहा, और ऐसी सूरत में ये मंसूब होगा फेले महजूफ की वजह से, जिसकी तफसीर आजबतु आगे वाला फेल कर रहा है। और इसे अहदकुम भी पढ़ाया गया है, अहदकुम यानी अहदकुम या अहदकुम दोनों तरह से ये पढ़ा गया है। तो कहते हैं इदा अहदकुम आजबतु, जब तुम में से किसी को औरत पसंद आ जाए, आजबतु अलमरात, तुम में से किसी को औरत पसंद आ जाए, फवक़अत फी क़ल्बिही, और उसके दिल में वो वाक़े हो जाए, फवक़अत यानी वो वाक़े हो जाए, फी क़ल्बिही उस आदमी के दिल में,
وہ واقع ہو جائے گا مطلب کیا ہے؟ اے وقات محبت ہوا، یعنی اس کی محبت واقع ہو جائے اس آدمی کے دل میں. فلیعمل، تو اسے چاہیے کہ وہ قصد کرے الی امراتی، اپنی بیوی کی طرف، یعنی اپنی بیوی کے پاس جائے وہ. فلیواقعها، اور اس پر واقع ہوئے، یعنی اس سے جماع کر لے. فإن ذلك، کیونکہ یہ جماع ذالک سے اشارہ اسی واقع ہونے یعنی جماع کی طرف ہے. یرد ما فی نفسی، یہ ختم کر دے گا اس کو جو اس کے دل میں واقع ہوا ہے. یعنی اس عورت کو دیکھ کر جو چاہت خواہش پیدا ہوئی ہے، وہ خواہش اس اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. رواہ مسلم، اس کی امام مسلم نے روایت کیا ہے. یہ اصل میں ایک واقعے کی جانب اشارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی عورت پہ پڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر آئے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، اور وہ کوئی کام میں کسی کام میں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پھر ان سے اپنی حاجت کو پورا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان میں آئے اور یہ حدیث بیان فرمائی. یہ حدیث پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس میں یہ رہنمائی فرمائی کہ اگر اس طرح کی کیفیت کوئی پیدا ہو جائے کہ عورت کسی کو پسند آ گئی، نظر پڑ گئی اچانک، دل ہے اللہ رب العالمین نے دل بنایا ہے عورت کی طرف مائل بھی ہوتا ہے. تسکین عورت سکون قلب کے لیے بنائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے. تو سکون قلب کے لیے عورت بنائی گئی ہے، اور اس کی طرف دل کا مائل ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی پر پڑ گئی اور وہ آپ کو پسند آئی تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہاں اگر اس پسند آنے کے بعد گناہ میں آدمی پڑ جائے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، اور پھر یا بار بار اس کو اپنے دل میں رکھے، بار بار اس کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی رہے تو پھر یہ گناہ کا باعث ہوگا. تو ایسی صورت میں یہ گناہ کا سبب ہوگا. ہاں ایک دفعہ اگر نظر پڑی، اچھی آئی ایک نظر میں اور بات ختم ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں شادی شدہ اگر کوئی آدمی ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولہ بتلایا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے ہم بستری کر کے اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کر لے، کیونکہ جو اس کے پاس ہے وہی اس کے پاس موجود ہے. رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں یاد رہے کہ یہ روایت حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے. اسی واقعے کی جانب میں نے اشارہ کیا، اور اس کی ضرورت ابھی اس لیے ہے کہ ابھی وہ روایت ایک اور آگے آ رہی ہے اسی مفہوم کی، تو وہاں اس کو بیان کیا جائے گا. تو یہ روایت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورت کم سے کم گھر سے نکلے، اور اگر بالکل شرعی ضرورت ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں چل رہا ہے تبھی وہ گھر سے نکلے، ورنہ اسے گھر سے نکلنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح سے یہ روایت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ گویا کہ وسوسوں کا ایک گھر ہوتی ہے. شیطان اس کے ذریعے سے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کر دیتا ہے. آگے سے آ رہی ہے تب بھی اور پیچھے سے جا رہی ہے تب بھی، ہر اعتبار سے وہ وسوسوں کا گھر ہوا کرتی ہے. اس لیے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے اور عورت کو بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورت پردہ ہے، یعنی پردے کی چیز ہے اور اسے پردہ کرنا چاہیے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. یہ فصل اول کی آخری حدیث تھی، فصل اول کی یہ آخری حدیث. اب ہم فصل ثانی کی پہلی حدیث پڑھتے ہیں. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع
ان ينظر الى ما يدعو الى نکاحها فليفعل رواہ ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی عورت کو خطبہ دے، پیغام نکاح، خطابہ پیغام نکاح دینا، اس سے پہلے اس لفظ کی وضاحت ہو چکی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیغام نکاح دے کسی عورت کو، فَإِنِ اسْتَطَاعَ، اگر استطاعت ہے اسے، یعنی اس بات کی استطاعت ہے أَن يَنظُرَ إِلَى مَا يَدْعُو، کہ وہ دیکھ لے اس کی جانب جو اس کی نکاح کا داعیہ ہے، ما یدعو، ما یعنی جو جسم یا اسی طرح سے عضو جسم کا جو بلا رہا ہے، یدعوہ جو اسے بلا رہا ہے، الی نکاحہا یعنی اس عورت سے نکاح کی طرف جو اسے بلا رہا ہے، یعنی جو داعیہ ہے، اسے دیکھنا اگر ممکن ہے اس کے لیے، فلیفعل تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے۔ یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے اور اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس منگیتر کو دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے۔ یہ حدیث اس سے پہلے بھی اس مفہوم کی روایت پہلی فصل میں گزر چکی ہے، اور وہاں بتلایا گیا کہ اگر کوئی آدمی منگیتر کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے دیکھنے میں کوئی پریشانی اور حرج کی بات نہیں ہے۔ جمہور علماء، زیادہ تر علماء اسی بات کے قائل ہیں، اور ہاتھ یا اسی طرح سے پیر کو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ بعض علماء نے پورے جسم کی جو ہے گوشت کے جو جگہیں ہیں ان کے دیکھنے کی بھی اجازت دی، بلکہ کچھ چھونے کی بھی اجازت دیتے، لیکن احادیث میں اس طرح کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ احادیث میں اس طرح کی کوئی وضاحت نہیں ہے، البتہ چہرہ یا ہاتھ دیکھا جا سکتا ہے اور اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا فلیفعل، چاہیے کہ وہ ایسا کر لے۔ فعل امر ہے اور امر جو ہے یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہاں یہ وجوب یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ وجوب یہاں وجوب سے مراد استحباب ہے، کیونکہ یہاں وجوب سے مراد استحباب ہے، یعنی اس کے لیے ایسا کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں اسی حدیث میں فَإِنِ اسْتَطَاعَ کے ساتھ کہ اگر اسے استطاعت ہو تو وہ دیکھ لے، اور استطاعت نہ ہو یعنی اگر کوئی ایسی بات درمیان میں حائل ہو رہی ہے تو نہ دیکھ سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے بعض دوسری روایات میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی رفع حرج کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسری احادیث میں کہی ہے۔ تو یہ روایات گویا کہ قرینہ صارفہ ہے اس بات کی کہ یہاں دیکھنے سے مراد یہ استحباب ہے، یعنی وجوب دیکھنے کا جو حکم ہے یہ وجوب پر نہیں بلکہ استحباب پر معمول ہے، اور اگر استحباب پر مانا جائے تو ایسی صورت میں اس کے گھر کی کوئی عورت، بہن ہے، ماں ہے، یا کوئی اور گھر کی عورت ہے، دادی یا نانی وغیرہ میں سے اگر وہ دیکھ لیں تو یہ زیادہ عمدہ اور زیادہ بہتر ہے، پر آپ دیکھ لینا میں ہی زیادہ عافیت ہے، کیونکہ بعد میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اور دقت پیدا نہ ہو۔ تو یہ حدیث اسی مفہوم کی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نکاح کا جسے پیغام دیا گیا ہے اسے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ساری خرابیوں اور برائیوں کو رفع کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے آج کل ہمارے زمانے میں جو نکاح کا پیغام دینے کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا جاتا ہے اور وہ باتیں میں لگے رہتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کے کبھی کبھی غلط اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ نکاح ہو گیا تو آپ چاہیں کتنا ہی باتیں کریں، موبائل سے کریں یا آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں، لیکن نکاح سے پہلے بات کا جو
بات کرنے کا جو چلن ہمارے زمانے میں ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس کے غلط اثرات اس طرح سے پڑتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پوری رات باتوں میں ہی نکال دیتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، یہ رشتہ چلا تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ اس لڑکی کا اور اس لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، اور اس بنیاد پر ان کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں وہ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور پھر اس میں بڑی خرابیاں بسا اوقات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات کرنے کا جو چکر یا سسٹم جو چل رہا ہے اس کی اجازت بہرحال نہیں دی جا سکتی ہے، صرف دیکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ ہاں 1-2 دفعہ اگر معلومات کے لیے بات کرے، آمنے سامنے بات ہو جائے تو وہ اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں، لیکن ایک وہ سلسلہ اور سسٹم چالو کر لیا ہے کہ وہ رات بھر باتوں ہی میں لگے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی شے ہوتی ہے، وہ اپنی اجازت سے گویا کہ لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی باتیں کرا رہے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ کسی بھی طرح سے اسلامی نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هل نظرت الیها قلت لا الى آخر الحدیث۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں خطبت امرأة کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، فقال لی تو مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہل نظرتا الیہا کیا تم نے اس عورت کو دیکھ لیا؟ قلت لا میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال تو آپ نے فرمایا فانظر الیہا کہ تم اسے دیکھ لو، فإنہ احرا کیونکہ یہ زیادہ لائق، احرا اے اجدر وانسب واولا یعنی یہ تمہارے بے شک یہ زیادہ لائق ہے، یہ زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہے، اقرب زیادہ قریب ہے، این یودما بینکما کہ وہ تمہارے درمیان میں محبت پیدا کرتے، یعنی یہ تمہارے لیے زیادہ لائق ہے، این یودما بینکما کہ تمہارے درمیان میں الفت پیدا کر دی جائے، محبت پیدا کر دی جائے، ایودما یعنی محبت اور الفت پیدا کر دی جائے، یہ زیادہ لائق ہے۔ اس دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے درمیان میں محبت پیدا کر دے۔ رواہ احمد و ترمذی و نسائی و ماجہ و دارمی، اس کو امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ مخطوبہ جسے پیغام نکاح دینے کا ارادہ ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اس کی لا علمی میں دیکھ لیا جائے اگر موقع اس طرح کا ملتا ہے۔ حالانکہ امام مالک نے اس بات کی ممانعت کی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ عورت کی لا علمی میں دیکھ لیا جائے، یہ زیادہ عمدہ اور بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مان لیجیے لا علمی میں نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کی جانکاری میں دیکھیں گے اور رد کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو پھر عورت کے لیے باعث تکلیف ہو جائے گا، یہ عورت کے لیے باعث تکلیف ہوگا جس کی بنیاد پر اس کو برا لگے گا یا اس کو عار محسوس ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ لا علمی میں دیکھ لیا جائے پہلے، اور دیکھنے کے بعد اگر پسند آ رہی ہے تو پھر بات آگے بڑھائی جائے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فخليناه فقضى حاجته ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقل إلى أهله فإن معها مثل الذي معها، رواہ الدارمی۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فَأَعْجَبَتْهُ، تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی۔ فَآتَا سَوْدَةَ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا، اور وہ اس حال میں کہتے ہیں وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا، اس حال میں وہ خوشبو بنا رہی تھی، واو حالیہ ہے اور یہ جملہ حالیہ ہے، اس حال میں وہ خوشبو تیار کر رہی تھی۔ وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ، اور ان کے پاس عورتیں تھیں، یہ بھی جملہ حالیہ، یہ دونوں جملے ہیں اور حالیہ ہیں۔ وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ، ان کے پاس عورتیں تھیں، یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، محلے کی آس پاس کی عورتیں آ جایا کرتی تھی کچھ مسائل سیکھنے کے لیے، اور اسی طرح سے کوئی اور دوسرے ضرورت کے کوئی سامان دینے کے لیے یا منگانے کے لیے، اس طرح سے عورتیں آ جایا کرتی تھی، تو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ فَأَخْلَيْنَاهُ، تو انہوں نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ عورتیں چلی گئیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تنہا کر دیا۔ فَقَضَى حَاجَتَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پوری کی۔ ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی رَأَى امْرَأَةً، جو عورت کو دیکھے تو اُجِبُهُ، جو اس کو پسند آئی ہو، فَلْيَقُمْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی اہل کی طرف جائے، اہل مطلب بیوی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف جائے۔ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا، کیونکہ اس کے پاس ویسا ہی ہے جو اس کی بیوی کے پاس ہے۔ فَإِنَّ مَعَهَا، مَعَهَا میں امراتن کی طرف ضمیر جا رہی ہے، الَّذِي مَعَهَا، اور الَّذِي مَعَهَا میں جو ضمیر ہے یہ اہل ہی کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس عورت کے پاس بھی وہی ہے جو اس کی اہل کے پاس ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ لہذا اگر اس طرح کی کوئی نوبت آ جائے تو وہ اپنی اہل کے پاس جائے اور اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرے۔ رواہ دارمی، اس کے امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس روایت کی تشریح میں جو باتیں کہی جا سکتی ہیں وہ اس سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں گزر چکی ہیں، جو فصل اول کی آخری حدیث تھی۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو دیکھا اور وہ آپ کو پسند آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جبکہ مسلم کی جو روایت ہے اس میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت دارمی والی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک تو قبیصہ راوی ہیں جو سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں، اور سفیان ثوری سے ان کی روایت کے تعلق سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ زیادہ معتبر نہیں ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کی روایات میں وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے تھے جب سفیان ثوری رحمہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی قبیصہ کی، تو اس بنیاد پر ایک علت اس میں یہ ہے، قبیصہ سفیان سے روایت کرتے ہیں اور سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روایت کرنے میں قبیصہ محل نظر ہیں۔ اسی طرح سے اس میں ایک راوی ابو اسحاق ہیں جو عنانہ ہے، ان کا مدلس راوی ہے اور ان کے ذریعے سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلسین کا عنانہ یہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے، یہ دوسری علت ہے۔ اسی طرح سے اس میں ایک راوی عبداللہ بن حلام راوی ہیں، اور یہ مجہول راوی ہے، صرف ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کی توثیق کی ہے، اس کے علاوہ اور کسی نے ان کے بارے میں نہیں فرمایا، اور ایسا راوی مجہول ہوتا ہے۔ تو یہ تین علتیں اس روایت میں ہیں، اور اس بنیاد پر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ پھر اس میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، واقعہ وہی ہے، تقریباً کچھ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، باقی واقعہ وہی ہے جو اوپر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں گزرا مسلم کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ روایت اس بنیاد پر ضعیف ہے، اور صحیح روایت جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے گزری، جس میں
حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ برحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔